یقین کریں دوستو، آج کی کہانی جب آپ سنیں گے تو آپ کے دماغ میں یہ آئے گا یہ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوئی ہوگی، یا مطلب بہت پرانی بات ہوگی، دادا پردادا مطلب اس سے پہلے پرانی بات ہوگی۔ لیکن شوکنگ یہ ہے کہ یہ بالکل نئی بات ہے۔ بالکل نئی بھی نہیں کہہ سکتے، مطلب نہیں ہے، کہہ سکتے ہیں کچھ دن پہلے، کچھ سالوں پہلے۔ آج کی ہماری سٹوری ہے 1401 محرم 1 تاریخ، آج سے تقریباً 47 سال پرانی۔ مطلب ہم میں سے کافی ایسے لوگ ہیں جن کو شاید یاد ہوگا، میں تو نہیں، میں تو ابھی چھوٹا ہوں، اتنا بڑا نہیں ہوں، لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے یہ سٹوری سنی ہوگی، جنہوں نے یہ لمحہ جیا ہوگا۔ اللہ بچائے، آج کی سٹوری بہت خطرناک ہونے والی ہے۔ آج میں آپ کو اس شخص کی کہانی بتاؤں گا جس کا نام سن کر، بلکہ جس کا نام سن کر، جس کو دیکھ کر ہم بھی ڈر گئے اور آپ بھی ڈر جائیں گے۔ اسی وجہ سے تو میں نے یہ پہنا ہوا ہے، ڈر کی وجہ سے۔ ویسے سردی ہے مکہ میں تو موٹا چھوٹا بھی لگ رہا ہوں نہیں، اس کی وجہ سے لگ رہا ہوں، جس کا نام ہے جہیمان محمد العتیبی، جس نے راتوں رات ہمیں صدمے میں ڈال دیا اور دنیا کے سب سے تباہ کن پلاننگ کی۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرا نام ہے عبدالرحیم محمد اور آج کی ہماری کہانی ہے جہیمان محمد العتیبی کے بارے میں۔ سال 1936 میں آج سے تقریباً 90 سال پہلے جہیمان العتیبی پیدا ہوا تھا۔ باوجود اس کے کہ جہیمان نے چوتھی کلاس بھی پاس نہیں کی تھی، وہ نہ لکھنا جانتا تھا اور نہ پڑھنا، لیکن سب لوگ اسے پسند کرتے تھے اور اس کی شخصیت ماشاءاللہ بہت ہی زبردست تھی، دل کا اچھا تھا اور اخلاق ماشاءاللہ بہت اونچے تھے۔ کہتے ہیں کہ اس کے اندر ایسی کارزما تھی، کارزما کہہ لیں یا کشش تھی، جو لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی تھی۔ حالانکہ وہ پڑھا لکھا بھی نہیں تھا اور اس کے پاس کنوینس کرنے کا عجیب طریقہ تھا۔ سبحان اللہ، اس کی زندگی بالکل نارمل تھی اور جو خیالات اس کے دماغ میں تھے وہ بالکل نارمل نہیں تھے، اور اس کا دماغ تھوڑا سا نہیں، بہت سا ہلا ہوا تھا۔ ہم سب کے دماغ میں کبھی کبھی عجیب سے خیالات آتے ہیں، لیکن ہم انہیں اپنے تک رکھتے ہیں اور اعوذ باللہ پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں چھوڑو یار یہ پاگل پن۔ لیکن جہیمان نے اعوذ باللہ پڑھ کے اگنور نہیں کیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ یہ عجیب خیالات اپنے آس پاس یا اپنے ارد گرد لوگوں کے ساتھ شیئر کرے گا۔ یہ خیالات دین سے جڑے تھے اور امام مہدی سے جڑے تھے، کیونکہ اس کے آس پاس والے اکثر لوگ پڑھے لکھے نہیں تھے اور ہمارے جہیمان کے پاس منوانے کی طاقت تھی، بلکہ ہمارے نہیں ہے بھائی، کل کو مجھے کوئی کہہ لے کہ تمہارے نہیں، مطلب سٹوری میں ہمارا، اور وہ انہیں بیوقوف بنانے میں کامیاب ہو گیا اور وہ لوگ اس کی ہاں میں ہاں ملانے لگے اور وہ اپنی اس اسکل کو نوجوانوں میں استعمال کر کے ان کو اپنی طرف مائل کرتا اور اپنے فالوور بناتا۔ اور اس زمانے میں یہ انسٹاگرام یہ وغیرہ فالوور نہیں تھے، یوٹیوب وغیرہ فالوور نہیں تھے، اصل فالوور تھے ساتھ میں چلنے والے، مطلب جتنے فالوور ہیں آپ کے 100 ہے، 200 ہیں، 500 ہیں نا، وہ ساتھ میں چلنے والے فالوور تھے۔ اگر آپ نے اس انگلی کو تھوڑا مضبوط کرنا ہے نا تو یہ لال بٹن کو دبا دیں، اس کو سبسکرائب کر کے، تو انشاءاللہ آپ کی انگلی مضبوط ہوگی انشاءاللہ۔ وہ اپنے ان دوستوں کو لے کر کہیں دور صحرا میں چلا جاتا تھا، یونیورسٹی، لوگ، حکومت، ان سب سے بالکل دور صحرا میں، اور وہاں پہ کوئی بھی نہیں ہوتا، نہ بندہ نہ بندے کی ذات، صرف جہیمان اور اس کے فالوور، اور وہاں وہ ان کے دماغ میں اپنے آئیڈیاز ڈالتا تھا۔ یہ گروپ شروع میں تو بالکل چھوٹا تھا، لیکن وقتاً بوقت بڑھتا گیا، اور ایک دن اس جہیمان کے دماغ میں ایک پاگل پن والا آئیڈیا اور راتوں رات اس نے اپنے گروپ والوں سے کہا، دوستو یار یہ بات ہنسانے والی ہے، مجھے نہیں پتا کہ میں نے امام مہدی کو ڈھونڈ ڈالا۔ دوستو امام مہدی وہ ہیں جو آخری وقت میں آئیں گے اور مسلمانوں کی قیادت کریں گے، اور ان کی نشانیوں میں سے ایک وہ نشانی ہے جو وہ نہیں جانتے کہ وہ امام مہدی ہیں۔ اور جہیمان کے جو فالوور تھے، جیسے میں نے کہا تھا، پڑھے لکھے بہت کم تھے، یہ سن کر دنگ رہ گئے اور وہ آپس میں بولنے لگے کہ بھائی یہ کیا ہوا، امام مہدی آ گئے، امام مہدی مل گیا۔ اور ظاہری بات ہے انہوں نے پوچھا کہ بھائی کس نے بتایا، کہاں سے آیا، کیسے؟ اور جہیمان نے کہا، جس طرح میں نے آپ کو کہا تھا نا وہ کافی چالاک تھا، تو انہوں نے ان سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پچھلی رات میرے خواب میں آئے تھے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ اے جہیمان، جو تمہارا بہنوئی ہے، تمہاری بہن کا گھر والا، وہی امام مہدی منتظر ہے، اور اس کا نام تھا محمد القحطانی، جو جہیمان کا بہنوئی تھا۔ اور جو لوگ وہاں تھے
کچھ نے یقین کر لیا اور کچھ شک میں تھے، اور گلیوں میں باتیں پھیلنے لگی، ہاں بھائی وہ جو محمد القحطانی ہے وہی امام مہدی ہے۔ اب پتہ نہیں یہ جہیمان کے لوگ تھے یا افواہ تھی، پھیل گئی تھی، حالانکہ سوشل میڈیا کا دور بھی نہیں تھا۔ لیکن خیر، جب آپ کہانی میں آگے بڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ سب بالکل بکواس تھا۔ جو جہیمان تھا وہ اس کے پاس جاتا تھا کہ بھائی تو امام مہدی ہے، تو امام مہدی ہے، مان لے۔ وہ کہتا تھا بھائی نہیں، میں محمد القحطانی ہوں، میں کہاں سے مہدی بن گیا، اللہ کا واسطہ مجھے چھوڑ دو۔ لیکن جہیمان اسے کنونس کرتا رہا کہ بھائی تو ہی امام مہدی ہے، آخر یہاں تک کہ محمد القحطانی کو بھی یقین ہو گیا کہ بھائی میں ہوں امام مہدی، بھائی آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو کہا بھائی کہ تم ٹھیک ہو، اگر تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور انہیں نے آپ کو بتایا تو ٹھیک ہے، میں مان لیتا ہوں۔ دیکھ لیں یار کیسے اپنے بہنوئی کا برین واش کیا ہے۔ جہیمان کے جو فالوور تھے وہ دن بدن بڑھتے گئے، 200 سے اوپر ہو گئے، 300، 400، 500 ہو گئے، اور ایک رات جہیمان نے دنیا کے سب سے خطرناک پلان میں سے ایک پلان بنایا۔ ایک دن اس نے اکیلے بیٹھ کر سوچا اور اپنے فالوور اور امام مہدی جو اس کا بہنوئی تھا اس کے ساتھ اپنا پلان شیئر کیا۔ پلان پتہ ہی کیا تھا؟ بہت ہی خطرناک پلان تھا، لیکن اسے بتانے سے پہلے میں پانی پی لوں، مجھے پتہ ہے بہت ہی خطرناک تھا۔ پانی پی کے آتے ہیں، آپ بھی کچھ پی لیں کیونکہ آگے والی سٹوری بہت ہی خطرناک ہونے والی ہے۔ پلان یہ تھا حرم مکہ پر قبضہ کرنا، اور جہیمان نے ایک خاص تاریخ چنی، پہلی محرم 1400 ہجری، مطلب آج سے 47 ایئر پہلے، 47 سال پہلے۔ اور اس نے پلان بنایا کہ اپنے ساتھیوں اور امام مہدی کو لے کر مکہ روانہ ہوں گے۔ اچھا، سٹوری بتانے کے لیے میں امام مہدی اس کو کہہ رہا ہوں جبکہ وہ اس کا بہنوئی ہے، صرف آپ سٹوری سے بھٹکے نہ کہ وہ محمد القحطانی کون ہے، اسی وجہ سے اس کو میں بار بار وہ کہہ رہا ہوں، حالانکہ وہ امام مہدی نہیں ہے۔ اور اس نے پلان بنایا کہ وہ اپنے ساتھیوں اور مہدی کو لے کر مکہ جائے گا اور فجر کی نماز کے بعد اچانک حملہ کر کے حرم پر قبضہ کر لے گا۔ خیر، آپ جانتے ہیں کہ مکہ میں اکثر نماز کے بعد نماز جنازہ ہوتا ہے، امام آتا ہے جنازوں کے پاس اور نماز جنازہ پڑھتا ہے، امام سلام پھیرتا ہے اور نماز کے بعد اعلان ہوتا ہے الصلاۃ علی الاموات او علی المیتۃ، جس طرح کے جنازے ہوتے ہیں جنازوں کا اعلان ہوتا ہے۔ اور آپ کو جس طرح پتہ ہے جس پہ جنازہ لے کے آتے ہیں، مردے کو لے کے آتے ہیں، وہ اسے تابوت کہتے ہیں یا کچھ اور کہتے ہیں، بس لے کر آتے ہیں اور امام کے سامنے رکھتے ہیں اور نماز جنازہ ہوتی ہے۔ اور جہیمان یہ بات جانتا تھا تو اس نے ٹرک بھر کر تابوت منگوائے، لیکن ان تابوتوں میں کوئی لاش، کوئی مردہ نہیں تھا۔ تو آپ پوچھیں گے ان تابوت میں کیا تھا؟ اور ان تابوتوں میں بھری ہوئی تھی گنز، پسٹلز، ہتھیار، جو اس زمانے کے AK-47 ہوگا یا کچھ، وہ بھرے پڑے تھے، پورا ٹرک وہ لے کے آئے۔ اور جب امام نے فجر کی نماز ختم کی اور یہ لوگ تابوت لے کر سامنے آئے جیسے نماز جنازہ پڑھنی ہو، لیکن نماز سے پہلے ہی جہیمان نے اشارہ کیا اور انہوں نے تابوت کھول دیا۔ لوگ دہشت میں آ گئے، لاشوں کی جگہ ہتھیار نکلے، انہوں نے فٹافٹ ہتھیار اٹھائے اور حرم پر کنٹرول کیا۔ امام کعبہ الشیخ محمد الزبیر رحمۃ اللہ علیہ کو پکڑ لیا، انہوں نے امام پر بندوق تانی اور مائکروفون چھین لیا، اور اس وقت بھی حرم میں تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ نمازی تھے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے ان لوگوں نے مائک پر قبضہ کیا اور اعلان کیا کہ جو کوئی بھاگنے کی کوشش کرے اسے گولی مار دو۔ جہیمان کے آدمی ہر حرم کے دروازے پر کھڑے ہو گئے، میناروں منبر پہ چڑھ گئے، اور لوگ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ بھئی ہو کیا رہا ہے۔ اس بھاگ دوڑ میں امام کعبہ شیخ محمد الزبیر کسی طرح بھیڑ کا فائدہ اٹھا کر وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے، اور وہ وہاں سے بھاگ کر اپنے آفس گئے، اور آفس میں جا کر انہوں نے شیخ ناصر بن حمد الراشد جو حرم کے ہیڈ تھے ان کو فون کیا، ہمیں بچاؤ، حرم پر کسی گروپ نے قبضہ کر لیا ہے۔ اور شیخ ناصر نے فوراً پرنس نائف بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو فوراً فون کیا، اور خبر کنگ خالد رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچی جو اس ٹائم سعودیہ کے کنگ تھے۔ انہوں نے فوراً نیشنل گارڈ کو بھیجا اور کہا جا کر دیکھیں کہ کیا معاملہ ہے،
کیونکہ کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ لوگ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں، جب تک نیشنل گارڈ پہنچی۔ جہیمان مائک پر اعلان کر چکا تھا کہ لوگوں امام مہدی آ گیا، یہ دیکھو وہ دیکھو، آؤ اور اس سے بیعت ہو۔ اور وہ ڈر اور کنفیوژن میں آگے بڑھے اور مجبوری میں ہاتھ ملانے لگے ان سے۔ لوگوں نے بھاگنے کی کافی کوشش کی لیکن دروازے بند تھے۔ جب نیشنل گارڈ کا ایک سپاہی اندر جھانکنے آیا تو جہیمان کے آدمیوں نے فوراً اس پر گولی چلا دی اور وہ شہید ہو گیا۔ حالات کافی خراب ہو گئے۔ حرم کا لائیو ٹی وی ٹرانسمیشن کاٹ دیا گیا اور دنیا بھر میں افواہیں پھیلنے لگی۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ بھئی ایران نے حملہ کیا، کوئی کہہ رہا تھا کہ امریکہ نے حملہ کیا ہے۔ عجیب عجیب سی افواہیں پھیلنے لگی، لیکن اندر کا منظر بہت خوفناک تھا۔ کئی دن گزر گئے اور نیشنل گارڈ نے پورے حرم کو گھیر لیا۔ حکومت نے پاس کی بلڈنگ میں سنائپرز اور کمانڈوز بٹھا دیے تاکہ پلان بنایا جا سکے اور گولی باری چلتی رہی۔ لیکن 2 دن بعد جہیمان نے عورتوں اور بچوں کو باہر جانے کی اجازت دے دی۔ لیکن رکے، کیا آپ کو لگتا ہے مطلب اس کے دل میں ہمدردی تھی یا نرمی تھی جو اس نے عورتوں اور بچوں کو باہر جانے دیا؟ نہیں، اس نے انسانیت کے لیے نہیں نکالا، اس نے اس لیے نکالا کہ کھانا کم پڑ رہا تھا۔ اس نے پہلے سے ہی ٹرک بھر کے کھجور اور پانی بیسمنٹ میں چھپا رکھا تھا کیونکہ اسے پتا تھا کہ یہ لمبا چلے گا۔ سعودی حکومت مشکل میں تھی کہ حرم کے اندر جنگ کرنا، خون بہانا منع ہے، شریعت کے بھی خلاف ہے کہ اللہ کے گھر میں یہ سب کچھ، تو آرمی کیسے گھس کر مارے؟ تو فوج نے علماء سے فتویٰ مانگا اور علماء نے حالات دیکھ کر اجازت دے دی، ظاہری بات ہے، اور کہا ان باغیوں کو روکنے کے لیے طاقت کا استعمال کرنا جائز ہے۔ جب فتویٰ آیا تو پرنس نائب بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے گارڈز کو گرین سگنل دے دیا۔ سوچئے اگر یہ کسی اور ملک میں ہوتا تو شاید پہلے دن ہی بم کرا کے ان کو مار دیتے، لیکن یہاں حرم کے تقدس کا خیال رکھا گیا اور سعودی حکومت نے فرانس سے اسپیشل گیس منگوائی اور آہستہ آہستہ آرمی آگے بڑھی اور جہیمان کے گارڈز کو پیچھے دھکیلتی گئی۔ اور اس دوران ایک بڑی چیز ہوئی اور وہ یہ تھی کہ جہیمان کی بہن بیوہ ہو گئی، مطلب جو اس کا بہنوئی تھا اسے گولی لگی اور وہ مر گیا، جسے وہ امام مہدی کہتے تھے۔ اور جہیمان نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ میرا بہنوئی محمد القحطانی مر گیا۔ ارے بھائی یہ اگر مہدی ہوتا تو مرتا تھوڑی، لیکن جہیمان پاگل ہو چکا تھا اور اس نے اپنے ساتھیوں کو دھمکی دی کہ خبردار اگر کسی نے کہا کہ مہدی مر گیا تو میں اسے گولی مار دوں گا۔ لیکن یار یہاں جہیمان کو رک جانا چاہیے تھا، سمجھ جانا چاہیے تھا یار کہ یہ سب جھوٹ تھا، لیکن نہیں، وہ اور ظالم ہوتا گیا۔ وہ کہتا تھا کہ میں مسلمان ہوں اور مسلمانوں کو بھی مار رہا تھا، اور وہ بھی حرم میں۔ خیر آرمی نے اوپر کا حصہ کلیئر کر لیا تو جہیمان اور بچے کچے لوگ حرم کے تہہ خانے میں گھس گئے، اور وہاں آپ کو پتہ ہے حرم کے تہہ خانے میں اندھیرا تھا اس ٹائم۔ بہت دن گزر گئے، لاشوں کی بدبو، اندھیرا، کیونکہ حکومت نے بجلی کاٹ دی تھی۔ 14 دن گزر چکے تھے، پورے 2 ہفتے، اور آخر میں آرمی نے بیسمنٹ میں سوراخ کیے اور وہاں سے گیس اندر پھینکے۔ گیس کی وجہ سے ان کا دم گھٹنے لگا اور وہ چوہوں کی طرح باہر بھاگے، اور پھر وہ منظر آیا جہاں جہیمان، اور وہ جہیمان جس نے سب کو سکھایا تھا، آج ذلیل ہو کر پکڑا گیا۔ اور پورے 14 دن حرم بند رہا اور نہ نماز ہوئی نہ طواف۔ گولی باری سے حرم کی دیواروں کو نقصان پہنچا تھا، اور 3 دن بعد یعنی کہ 17 محرم کو کنگ خالد رحمۃ اللہ علیہ مکہ آئے اور انہوں نے جمعہ کی نماز ادا کی اور حکم دیا کہ حرم کو دوبارہ بنایا جائے اور بہترین ماربل لگایا جائے۔ جہیمان اور اس کے 60 لوگوں کا سرعام سر قلم کیا گیا اور باقی لوگوں کو جیل ہو گئی۔ اور دوستو اسی طرح جہیمان اور اس کی جھوٹی مہدی والی کہانی کا انجام ہوا۔ اور اگر آپ نے میری پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی تو ضرور دیکھیں، اور اس میں نے آپ لوگوں کے سوالوں کے جواب دیے تھے۔ اور اگر آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ضرور لائک کریں، شیئر کریں، اور میں ہوں عبدالرحیم محمد، اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے۔ السلام علیکم۔ یقین کریں دوستو